میں اکمل ملک غازی منصور صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی جناب تمام صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے بجٹ پاس کر دیا ہے، اور بجٹ میں اعداد و شمار کا ایسا گھماؤ پھرا ہوا ہے ہر طرح کے عوام سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بجٹ میں ہوگا کیا۔ چلے بجٹ میں جو بھی ہوگا، لیکن ایک بات تو مسلمان ہے کہ آئندہ جو بجٹ آئے گا ہم ہر بار یہ امید کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف ملے گا، اور کچھ نہ کچھ چیزیں عوام کی سہولیات، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بھی عوام کی سہولیات میں ان کو بھی اضافہ ہوگا، لیکن ایسا ہونے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس بجٹ میں۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے عام طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں سرگرم ہیں کہ 200 روپے بجلی کا 200 یونٹ بجلی کا بل ہے، تو وہ جناب 3000 کچھ روپیہ ہوگا، جب 2001 ہوگا تو 8000 روپے چلا جائے گا۔ ایک اس سے بڑے کنسرن ہے کہ کم از کم چلیں اوپر سے ٹیکسز لگ رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، چلیں اس کی مد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، چلیں آخر حکومت کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو بنیادی ضرورت ہے جسے ہم آج کل بجلی گیس، ابھی کل رات کو جناب پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ پچھلے دنوں میں دیکھا کوئی ڈکلائن آیا، لیکن اب دوبارہ چیزیں وہیں پر ہیں اور آہستہ آہستہ جناب آگے بھی چل رہی ہیں۔ اور کل جناب ٹی وی رپورٹس کے مطابق IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمت 10 جولائی تک مزید بڑھائی جائے۔ تو بھائی صاحب اس گرمی میں مزید گرمی، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں غلط کر رہی ہیں؟ مطلب یہ ہماری بجلی بھی نہیں ٹک پا رہی ہے، ہمارا پیٹرول بھی نہیں ٹک پا رہا، مسلسل قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کبھی نیچے بھی آتی ہیں، تھوڑی سی آتی ہیں، پھر بڑھتی ہیں تو بڑی اسپیڈ سے بڑھتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ سر؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بجٹ کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے بجٹ آئے، خاص طور پہ ویسے پریس رپورٹر کے میں نے دیکھا ہے ہر سال جب بجٹ آتا ہے تو جناب جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑا جناب پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو ہی 1 جولائی آتی ہے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں انہوں نے منجی موتی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بلند دعوے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے۔ اس سال جو مسئلہ بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ بڑھتے ہیں، وعدے ہیں۔ اب دیکھیں مریم نواز کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ 300 تک ہم 75 سالوں میں بل دے رہے ہیں، 300 تک جن کی یونٹ ان کے فری ہو جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں 3 بار بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے، ابھی اور بڑھا رہے ہیں۔ یہی حال پیٹرول کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے کبھی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں رہا۔ دنیا کی کسی بھی حکومت میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ویلفیئر ہوتی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ یہ فری ہوتی ہے، جب لوگوں کو بنیادی سہولیات مہیا کرنا حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے یہاں اصل میں یہ حکومتی اقدار پچھاڑ ایسی رہی ہے کہ کوئی ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی ہے، تو کوئی روایتی باتیں ہیں۔ پچھلے 2-3 حکومتیں پوری کر رہی، مدت تو پوری کر رہی نا، چاہے وزیر اعظم بدل رہے ہیں، لیکن مدت پوری کر رہی ہیں لیکن اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، اپنی مدت پوری کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس بار جو حکومت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت اخلاقی طور پہ وہ اپنی جو کریڈیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے۔ ابھی تک اس پہ آواز اس پہ انگشت نمائی ہو رہی ہے، خاص طور پر امریکہ کی جو قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں ان کے تقریباً 397 کے قریب لوگوں نے ممبران نے حکومت کے اس پہ الیکشن کا جو ہمارا پروسیس تھا اس پہ انگلی اٹھائی ہے، اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں یہ ملک پاکستان ہے تو یہاں اپوزیشن اور ہماری حکومت دونوں مل کر اس پہ غور کرتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم اس پہ کرا دیتے ہیں جو ان کے اعتراضات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے۔ اچھا سر، اس مطلب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میرا ذرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے۔ اچھا وہ اس حساب سے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب یہ تو خیر امریکہ کے رہا ہے تو اس کو ایک سائڈ پر رکھیں کہ جو بھی صورتحال ہے وہ لیکن یہ کافی دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھی، ہر پارٹی یہ بات کرتی بھی آ رہی ہے، تو کیا ہم خود سے اس کی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے پہلے کوئی بات میں کرتا تو خود سے پہلے کی جا سکتی تھی، وہ بھی اس کرنے میں خیال میں جڑا نہیں، دیکھیں نا ایسے کوئی میکنزم بھی کوئی نہیں بنایا گیا۔ بات ہوئی ہے کہ شروع دن سے ہی 8 فروری گزرا اور 9 فروری سے یہ بات شروع ہوئی تھی، کام شروع ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا ہماری جو متعلقہ ادارے ہیں، جوڈیشری ہے ہمارا، خاص طور پر الیکشن کمیشن،
میرے خیال میں پچھلے 2 سالوں میں اس کا کردار ہے نا وہ قابل تعریف نہیں ہے. اسی کی وجہ سے اب ہم جو ہے نا سب پریشان ہیں. کتاب میں کوئی قابل تعریف نہیں رہا. جی ہاں. تو اب یہ ہے کہ جب غیر ملکی بھی یہ کہنے شروع کر دیا انہوں نے, وہاں پہ قراردادیں آ رہی ہیں, اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں امانت صدق نا, ٹھیک ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پر ایک ایسے ملک کو جس کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کا حکومت وہی بناتا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ تو آپ اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں, کہیں ان کے جو تحفظات ہیں دور کر دیں, یہاں پہ جو آپ کی اپوزیشن ہے اس کے تحفظات دور کر دیں. اب فارم 45 اور 47 کی بات جو ہے انٹرنیشنل طور پہ مذاق بن گئی کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ تھی کہ جب انہوں نے قرارداد پاس کی تھی تو ان کو چاہیے تھا اس پہ صاف شفاف اس کی کرا دیتے انکوائری, لیکن انہوں نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق کہ امریکن سفیر کو بلایا گیا ہے اور شاید وہ اس کو وہ واپس جا رہے ہیں, اور اس کا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید اس کی آج یا کل عمران خان سے ملاقات ہونے والی ہے. اچھا سر, یہ بات یہ ہے سیاسی سینیریو ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ اگر کوئی حکومت مضبوط ہو تو وہی اچھا بجٹ دے سکتی ہے. اب یہ اس پہ تو ان کو کوئی جواب دے رہے ہیں. اب ہماری داخلی صورتحال یہ ہے کہ امن امان کی صورتحال بہت خراب ہے. اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری حکومت پہ وہ لتیں لے رہی ہیں, روزانہ جلوس بھی نکل رہے ہیں, دل سے بھی ہو رہے ہیں, پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے. تو ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. خاص طور پہ IMF کی ہدایت پر ان کی مانیٹرنگ کے تحت انہوں نے بجٹ پیش کیا. تو سب سے پہلے تو آج ہی ہے کہ 7-8 روپے کتنا وہ مہنگا ہو گیا پیٹرول. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں تو ہماری ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب یہ جو بجلی ہے, اب بجلی کے بارے میں کوہرام مچا ہے. اب دیکھیں ایک غریب آدمی کیسے ارشد محمود ہیں, مطلب ایک پرانے ایکٹر ہیں, آپ ان کا کل ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا, ان کو 45,000 بل آ گئے, وہ بڑے بڑے پریشان تھے. صاحب اس کی کیا بات کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو جنہوں نے یہ فارمولہ بنایا ہے کہ 100 یونٹ سے 1-2 بڑھ جائیں, 200 سے یہ ہوگا, میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں 22 تاریخ کی رات کو میرے گھر میں پہلے ہوتا تھا 18 کو, پھر 22 کو, اب 23 کو جو ہے ریڈنگ ہوتی ہے بجلی کی. تو 22 کی رات کو بیٹا آیا 10-11 بجے, تو ہم نے اس وقت تک اپنے گھر میں ہم دونوں میاں بیوی بیمار, ہم نے اے سی نہیں چلایا تھا اس وجہ سے کہ اب ڈیٹ جو ہے آنے والی ہے تو زیادہ نہ بڑھ جائیں. تو آیا رات کو تھکا ہوا, اس نے آ کے اے سی چلا دی. پہلے اس نے ریڈنگ لی, تو میں نے کہا یار پتی وہ تو آیا ہی نہیں, ریڈنگ لینے والا. خیر صبح وہ بندہ آ گیا, اس نے ریڈنگ لی, 23 تاریخ تھی. اس نے بتایا کہ جناب رات کو بیٹے نے بتایا کہ ہماری ایک میٹر جو ہے 2 گھر ہیں ہمارے, تو اس پہ 196 ہیں اور ایک جو ہے اس پہ 296. تو صبح جناب دیکھا تو جو تھا 196 والا تو 204 تک پہنچ گیا تھا. اب اس پہ یہ ہوا کہ ہمارا جو بل آنا تھا 2800 یا 2700, اس کا اس میں 7,06,000 روپये انہوں نے اور ڈال کر دیا. یعنی 3-4 یونٹ جو ہیں اس کے یکدم انہوں نے 5-6 ہزار بڑھا دی. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اب اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا کوہرام مچا ہوا, لوگ کہتے ہیں 100 یونٹ سے 100. یہ تو فارمولہ ظالمانہ ہے, یہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظالمانہ فارمولہ ٹھیک ہے, آپ یہ رکھیں کہ 200 سے 250 کے درمیان یہ ریٹ ہوگا, 250 سے 300 کے درمیان یہ ریٹ ہوگا. مطلب اس کا ایک سلیب ایک دم سے 1 یونٹ کے ساتھ پورے 100 یونٹ کے پیسے پڑ جاتے ہیں. یہ کیسے کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک قسم کا ٹیکس نہیں ہے, 1 ٹیکس 2 ٹیکس 3 ٹیکس, پتہ نہیں فاضل ٹیکس, اس پہ کر کرا کے جس کی جو بیچارہ جس کے 100 یونٹ بھی خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بجلی کا مہنگا کرنا, یہ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس کا بل اس مہینے میں یا جولائی کا بل جو جون کا دے گا نا, جس حساب سے وہ اگلے 6 مہینے تک وہی اس حساب سے. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب یہ طریقہ کار نہیں ہے نا. اگر بھائی قرض, اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قرضہ لینا ٹھیک ہے, عوام پے کرنے کو تیار ہے, وہ عوام بیچاری بوجھ بھی برداشت کرتی ہے. ایک دفعہ وکی لیکس آئی تھی, وہ بھی سیاست کی نظر ہوگی. پچھلے دنوں دبئی لیکس آئی ہیں جناب, دبئی لیکس میں 11.5 ارب ڈالر کی پاکستانی بھی جتا دیں. تو بھائی یہ ان سیاستدانوں کو کہتے کیوں نہیں ہے کہ وہ واپس یہاں پہ لا کے انویسٹ کرتے ہیں, وہی پیسے یہاں پہ لا کے رکھتے ہیں. 1 ارب ڈالر کے لیے بھاگ رہے ہیں, کے پیچھے تو 11 ارب ڈالر جو پڑا ہوا ہے ان کی انویسٹمنٹ تھی ہے نا. تو حکومت پاکستان سے بات کریں, پڑھ رہا تھا کہ ایک کوئی مغرب کی ایک غنی ہے, گانے والی ہے, آرٹسٹ ہے, تو اس کی آمدنی جو ہے پتہ نہیں کہ 10-12 بلین ڈالر ہے. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے جناب IMF کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے, اور اب انہوں نے ہمیں اس قدر تنگ کیا, پریشان کیا کہ ہر چیز کو یہ جو بالواسطہ ٹیکس اور بلا واسطہ ٹیکس. اب بتائیں کون سی چیز ہے جس پر ٹیکس نہیں ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز تو برمار ہے سر, بات دے دے کے مر گیا ہے. یہ بات کیا کریں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس بار جو یہ بجٹ آیا ہے, ابھی آپ دیکھ لیں آج بھی ہڑتال ہے پورے ملک میں. وہ کہتے ہیں بالکل پہیے جام ہڑتال ہے, اس کے ساتھ کیا نکلتے ہیں
ان کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، بے شک ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ حکومت میں رہیں یا نہ رہیں، عوام کو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ دیں۔ اب یہ صرف باتوں سے تو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں بنتا۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ جو کیا وزیر اعظم خانہ کے 48,000 پرچون فروش ہونے کا، یہ بھائی جہاں جو مینوفیکچررز ہیں جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، مطلب ان پہ ٹیکس کیسے لگ رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ہاؤسنگ اسکیمیں کھڑی ہوئی ہیں، تو ان پہ ٹیکس کی کیا صورت حال ہے؟ وہ سارے لوگ تو بیٹھے ہوئے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ کیا ہے اصل میں کسی بھی بجٹ کو دیکھیں، اس سال کا بجٹ تو خاص طور پر یہ اشرافیہ کو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں پارلیمنٹیرین جو بیٹھے ہیں انہوں نے تقریباً کو 40 سے 45% اپنے مراد میں اضافہ کر دیا، جو پہلے لیتے تھے نا اس سے 40-45% زیادہ اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف حالت یہ ہے بیچارے یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے بارے میں کل ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ان کی تنخواہیں اگر 15-20% بڑھائی ہیں تو تقریباً ان پہ 65 قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ وہ بھی لگا دیے، صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ۔ بات یہ ہے کہ اب اچھا وہ وہاں پہ اپنی تنخواہ میں بھی انکم ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بجلی کے بل پہ بھی دیتے ہیں آگے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پنکھے میں بیٹھے اے سی ہے، جناب اپنی گل کو بھی رہ گئی، پنکھے سے جناب پسینہ آیا بیٹھا 350 روپے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مظلوم طبقہ وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اس لیے کہ ان کی تنخواہ ملتی ہے تو پہلے ان سے وہ ٹیکس کٹا جاتا ہے۔ اب یہ جو دکاندار ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دکانداروں پہ ٹیکس جو ہے نا اس پہ جتنے بھی ہیں سب کو اس میں لانا چاہیے ٹیکس، آمدنی پہ لگنا چاہیے، لیکن اس کی جو آمدنی ہے ایک بات اور بھی ہے، ہمیں ٹیکس کلیکشن کے لیے جو ہے نا کوئی نظام بھی نہیں، ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ رضاکارانہ طور پر ٹیکس دے۔ سر ایک دفعہ آیا تھا کہ آپ سیلف اسیسمنٹ ٹیکس دیں، غالباً کس دور میں تھا مجھے صحیح طرح یاد نہیں، دیکھنا پڑے گا، اس میں کافی فائدہ ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ماچس کی ڈبی پہ ٹیکس لگ رہا ہے، صابن پہ ٹیکس لگ رہا ہے، یہ سیلس مطلب یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا اس نے عوام کی مت ماری ہوئی ہے۔ بھائی جو بندہ وہ بنا رہا ہے، مینوفیکچرر ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان سب کو نہیں پتا کہ کون سی فیکٹریاں کس کی ہیں، کہاں پہ ہیں، کوئی یہ کوئی ہے پاکستان میں کوئی 50-60 کروڑ فیکٹری۔ ملک صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اس کا جو ہے نا طریقہ کار کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز بنتی ہے نا اس کی جو قیمت مقرر کرنا ہے وہ حکومت کا فرض ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں چند ایک ایسی چیزیں ہیں ہوٹلوں پہ پتہ کہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر آپ کو آج کل 400-500 روپے میں 1 کلو مرغا ملتا ہے تو بھی 2000 میں اس کی بنا کے دیتے ہیں، کیا اس پہ خرچ آ جاتا ہے؟ یہی حال ہے مٹن کا یا دوسرا بڑا گوشت کا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو اتنے پیسے لے لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، ان پہ ٹیکس لائیں۔ اب اگر ان پہ ٹیکس لگائیں گے تو کنزیومر ہے کھانے والا ہے اس سے جا کے لے لیتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگ ہیں خاص طور پہ ہوٹلیں جو ہے نا میرے خیال میں بہت زیادہ بڑی ہے، اس پہ ٹیکس جو ہے وہ اس مالک کی آمدنی پہ ہونا چاہیے، نہ کہ جو وہاں پہ جا کے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا بھی جو ہے نا کوئی طریقہ کار عوام کو فائدہ دلانے کے لیے کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا گیا۔ آپ دیکھیں اب انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں اسکولوں پہ، پرائیویٹ اسکولوں پہ، غلام والا جو پرائیویٹ اسکول ہیں، اب دیکھیں حالت یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے تو بعد میں انہوں نے 1 2 3 4 5 10 اسکول بنائے ہوئے ہیں اور وہ جناب اپنی آمدنی بڑھاتے جا رہے ہیں، بلڈنگیں خرید رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، لیکن تنخواہیں نہیں دیتے ان بیچاروں کو ٹیچر کو۔ اب یہ جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے تو وہ بھی لام والا آج آ کے وہ والدین جو ان کو دینا پڑے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں جیسے یہ جو بجٹ ہے اس کے جو فوائد ہیں عام آدمی تک پہنچے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو بجائے ٹیکسز لگانے کے کوئی ایسی ریفارمز کرنی چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس میں جو ایک طبقہ ہے جو مسلسل کمایا چلا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے یہاں بہت بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں لوگ چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑی فیکٹریز چلا رہے ہیں، مطلب ان پہ ٹیکس کی سلیب اگر آپ نے بنانی ہے بجلی میں تو آپ سلیب بڑے بھاگ کے بنا لیتے ہیں کہ 200 سے لے کر جناب یہ ہوگا 200 سے یہ ہوگا، ایک غریب بندہ ٹیکس بل آ جائے بجائے سب 203 یونٹ وہ جناب بڑے 5000 روپے ایکسٹرا۔ بھائی یہ خدا کا ظلم اس طرح نہ کرو بھائی، وہ زیادہ خوف کرو تو 11 ارب ڈالر دیجیے دادا جناب اتنے دبئی پہ نو تھی کس واسطے رکھی ہوئی ہیں آمن جامن واسطے، ان کی سیونگ ہے جناب، وہ تھوڑی سیونگ ہوگی تو ساڑھے تھی مت مار دیتی ہے۔ تو اس پہ بھائی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اس پہ تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے اور پالیسیز بنانی چاہیے۔ بھائی صاحب کچھ آخری بات آپ کرنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ حکومت میں جو بھی ہو اس کو چاہیے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے ان کے کیا مسائل ہیں۔ بدقسمتی سے جو بھی حکومت آتی ہے خاص طور پہ یہ جو ہیں یہ تو اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں
اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہے، واپڈا کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں، لیکن سر اب دیکھیں آج کی ہڑتال ہے، میرا نہیں خیال۔ اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس بجٹ میں آپ دیکھیں تقریباً 2000 کا کتنے کا بجٹ ہے، 2000 کا اب اس میں ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، عام آدمی کے لیے کیا رکھا گیا؟ اب یہ پیٹرول، اچھا وہ جو بجٹ آپ بتا رہے ہیں نا ہیلتھ کے ایجوکیشن کے، اس میں بہت سارے بہت بڑی رقم جو جاتی ہے وہ تو سیدھا گاؤں میں چلی جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہ ساری وہ ان کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، وہ ساری گاؤں میں چلی جاتی ہے۔ تو پر میری یہ ریکویسٹ ہے حکومتی ارباب اختیار سے کہ اس بجٹ میں انہوں نے بے شک انہوں نے خاصی جو ہے ترمیم بھی کی ہے، لیکن ابھی تک جو میری نگاہ آئی آج اس کی آ رہی ہیں تفصیلات، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اشرافی کے لیے سب کچھ ہے، اور عوام کے تیور بدلے ہوئے ہیں، غصہ بھرا ہوا ہے، یہ پریشر کوکر ہے، اگر یہ پھٹے گا تو یہ پورے سسٹم کو لپیٹ دے گا۔ لہذا میری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں، بجلی، پیٹرول وغیرہ عام استعمال کی چیزیں سستی کریں، اور خاص طور پہ یہ جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور کریں۔ اور ایک اور بات ہے، ان حالات میں جب ہمارے سیاسی انتشار عروج پر ہے، مجھے نہیں لگتا یہ حکومت کے بارے میں ابھی چند دنوں میں کیا فیصلہ آنے والے ہیں، جوڈیشری میں خاصی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے فیصلے آ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ملک اور قوم کے مفاد میں عام آدمی کے، خاص طور پر 25 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے سوچیں، صرف اپنے اقدار کے لیے نہ سوچیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، برابر کوشش کی جانی چاہیے کہ جب تو بجٹ پاس ہو گیا تو جو بھی تھی سر وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گی، لیکن کوشش کریں کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس کو کم از کم جو غریب طبقہ ہے ہمارا اس کو جو ہے نا اوپر اٹھانے میں مدد ملے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں باپ کو بول لے آئے، ایسا کون سا مسئلہ ہے آپ کو، نہ یہاں کوئی مسئلہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی وہ کل میں ایک بات پڑھ رہا تھا، کسی پہ عجیب سی بات دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ، پر وہ جس حوالے سے بھی تھی کہ پریشان نہ ہو، ہم تو مردہ لوگ ہیں، آرام سے کھائیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے۔ تو کوشش کریں کہ عوام کے حوالے سے بھی سوچیں۔ ریلیف میں 200 اور 300 یونٹ کی بڑی آوازیں لگی تھی کہ بجلی فری کی جائے گی، تو میں ان دعوے داروں سے بھی کہوں گا کہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جناب 200 یونٹ 300 یونٹ، وہ اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں رات گئی بات گئی، رات کی بات گئی، کوئی درمیانی راستہ ہی کاٹ دو تو 200-300 درمیان 150 بجلی فری کر دے۔ نہیں ہونا یہ چاہیے، خاص طور بجلی کے حوالے سے 300 یونٹ تک جو ہے نا بڑے مناسب ریٹ ہونے چاہیے، فری نہ دیں، اور پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے۔ پیسے گھٹا دو، فری یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کی قیمتیں وہ کم کر رہے ہیں بازار میں اس چیز پہ نہیں ملتی، صحیح ریٹ پہ نہیں ہے، ملتی۔ ایک میکنزم بنائیں، اس میکنزم کے ذریعے اس کو چلائیں، اور کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں، تمام چیزیں عوام کے ٹیکس سے چلتی ہیں، ٹیکس کے پیسے سے چلتی ہیں، اور جس کے پیسے سے چلتی ہے اس بیچارے کا جمر نکل گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں۔ یقیناً آپ نے 10 جولائی سے پہلے IMF کے پہ نظر ثانی کری تو آپ نے $1 ارب لینا ہے، لیکن جو لوگ باہر پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں تو کم از کم انہیں کی محنت کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آس پاس ہی گھوم رہے ہیں۔ تو مجھے اور صاحب کو اجازت دیجیے، ان شاء اللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔